بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تمہارا باپ مستقل پاگل نہیں تھا، اس پر کبھی کبھی پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا، ورنہ وہ نارمل رہتا تھا اور اس نے کبھی تم پر یا تمہاری ماں پر قاتلانہ حملہ نہیں کیا تھا۔ وہ غصے سے بھڑک کر بولا، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر تم مجھے سچ بولنے سے روکو گے تو میں زبان بند کر لوں گا، لیکن تم نے مجھے وارننگ دی ہے کہ اگر میں ماضی کے سچے حالات نہیں بتاؤں گا تو تم مجھے گولی مار دو گے۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کیا تمہارا علم اور کچھ سچی باتیں بول رہا ہے؟ اب جو سچی بات تھی وہ بہت کڑوی اور زہریلی تھی، جسے وہ جانتا تھا اور یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی دوسرا جان سکے۔ میرے منہ سے سچائی سن کر وہ غصے سے پاگل ہو جاتا اور اس کی پوری کوشش یہی ہوتی کہ میں وہاں سے زندہ واپس نہ جاؤں۔ میں نے اسے خود ہی سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا۔ یہ کوئی 45 برس پہلے کی بات ہے۔ منشا خانم کا حسن و جمال پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس دور کا خان اعظم شمشیر خان بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے لیے دور تک بدنام تھا۔ کسی کی زمین حاصل کرنے کی ضد کرتا تو پہلے اس کی قیمت لگاتا، زمین کا مالک فروخت کرنے سے انکار کرتا تو اسے گولی مار کر اس کے وارثوں کو دھمکیاں دیتا۔ وہ جان کے خوف سے زمین اس کے نام کر دیتے تھے۔ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا زمیندار زیادہ سے زیادہ زمینیں حاصل کر کے اس سے برتر ہونا چاہتا تو وہ اس زمیندار کو اسی کی زمین میں زندہ دفن کرا دیتا تھا۔ پھر اس نے منشا خانم سے شادی کرنے کی ضد کی۔ پتہ چلا وہ شمشیر خان کو پسند نہیں کرتی ہے اور شمشیر خان اسے دیکھ کر ہزار جان سے عاشق ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے محبت سے اسے سمجھایا، میری شریک حیات بن جاؤ، میں تمہارے قدموں میں دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ کر لے آؤں گا۔ وہ بولی، میں دل سے مجبور ہوں، تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ بولا، میں بھی دل سے مجبور ہوں۔ تمام علاقے میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوں۔ اگر میں نے تم سے شادی نہ کی، تمہیں اپنی خانم نہ بنایا تو اس خان اعظم کے وقار کو ٹھیس پہنچے گی، میری توہین ہوگی اور میں توہین برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بولی، میں بھی کسی کے عشق میں گرفتار ہوں، شادی تم سے نہیں اس سے کروں گی۔ وہ کون ہے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ خان اعظم شمشیر خان نے جب یہ دیکھا کہ وہ نرمی سے حاصل نہیں ہوگی تو اس نے گرمی دکھائی، بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ پھر منشا بانو کے باپ کے سینے پر بندوق رکھ کر کہا، نکاح قبول نہیں کرے گی تو پہلے تیرا باپ مرے گا، پھر تیرے بھائی بہنوں کی باری آئے گی۔ منشا خانم نے نکاح قبول کر لیا۔ اس خوشی میں اس کے میکے سے سسرال تک کئی ہزار ہوائی فائر کیے گئے۔ فائرنگ کی آواز تمام رات اس علاقے میں گونجتی رہی۔ علاقہ غیر کی اس سرحد سے اس سرحد کے پار پاکستانی بستیوں میں یہ دھوم مچ گئی کہ خان اعظم شمشیر خان منشا خانم کو جیت کر لایا ہے۔ ان دنوں پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، جرگا گاؤں ہندوستانی کہلاتا تھا۔ اس رات وہ فاتح شان سے دلہن کے کمرے میں آیا۔ وہ پھولوں کی سیج پر بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بولی، تو اچانک برات لے کر آیا تھا؟ میں اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے نکاح قبول کر کے آئی ہوں، لیکن یہ نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ میں تیرے سوتیلے بھائی امجد خان کے ہونے والے بچے کی ماں ہوں۔ شمشیر خان پر جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ گرج کر بولا، کیا بکواس کرتی ہے؟ میں بہت پہلے یہ بکواس کرتی، لیکن تیرے بھائی نے کہا تھا جب تک وہ دہلی سے واپس نہ آ جائے میں اس کا عشق کسی پر ظاہر نہ کروں۔ اب ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ اس نے ایک زور کا تمانچہ رسید کیا، پھر کہا، میں تیرے سارے میکے والوں کو گولی مار دوں گا۔ مجھے میکے سے یہاں آئے ہوئے 7 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میرا باپ میرے بھائی بہنوں کو لے کر دہلی کی طرف جا چکا ہے۔ 7 گھنٹوں میں اس نے نصف فاصلہ طے کر لیا ہوگا۔ تو اور تیری بندوق کی گولیاں میرے میکے والوں تک نہیں پہنچیں گی۔ میں تیری بوٹی بوٹی کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ بے شک تو ایسا کر سکتا ہے، مگر مجھے نقصان پہنچانے سے پہلے یہ سوچ لینا، تیرا بھائی امجد خان فرنگی توپ خانے کا انچارج ہے، وہ تجھے اسلحہ اور بارود پہنچاتا ہے۔ اگر وہ سپلائی بند کر دے گا تو تیرے پاس صرف مغلوں کی تلواریں رہ جائیں گی۔ اگر تو مجھے نقصان پہنچائے گا تو وہ فرنگی توپوں کا رخ تیری حویلی کی طرف کر دے گا۔ خان اعظم شمشیر خان آنکھیں پھاڑ کر منشا خانم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ بظاہر کمزور نظر آنے والی عورت کتنی شاطر اور فرنگی سیاست سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس وقت منشا خانم کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو وہ اسے فوراً گولی مار دیتا، اپنی بے عزتی برداشت نہ کرتا، لیکن وہ مشکل میں پڑ گیا تھا۔
پورے علاقے میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس نے ایک ضدی حسینہ کو جیت لیا ہے۔ وہ اس کمرے سے باہر اپنی شکست کا چرچا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ستیلے بھائی سے دشمنی مول لینا بھی دانشمندی نہ ہوتی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا، امجد خان کے آنے تک یہ بات چار دیواری سے باہر نہ جائے کہ میں تجھے حاصل کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ میں چھپی ہوئی شکست برداشت کر لوں گا، لیکن اگر یہ چرچا عام ہوگا تو میں تجھے اور تیرے یار کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، خواہ فرنگی مجھے مار ڈالیں۔ دوسرے دن شام کو ستیلا بھائی امجد خان آ گیا۔ اپنے ساتھ وہ علاقہ غیر کے قبائلی سرداروں کو لایا تھا۔ وہ سب ایک بند کمرے میں بیٹھ کر منشا خانم کے مسئلے پر بحث کرنے لگے۔ شمشیر خان کا دعویٰ تھا کہ وہ اسے دنیا والوں کے سامنے دلہن بنا کر لایا ہے۔ اگر وہ دلہن نہ رہی تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ امجد خان کا دعویٰ تھا کہ منشا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ اپنی عورت اور اپنا بچہ کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ سردار نے کہا، دونوں کا دعویٰ جائز نہیں ہے۔ امجد خان نے منشا کو بیوی نہیں بنایا، اپنی خاندانی روایت کے مطابق داشتہ بنایا ہے۔ وہ شمشیر خان کی بھی دلہن نہیں، کیونکہ ایک حاملہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن مسئلہ انا کا ہے، عزت کا ہے، غیرت کا ہے۔ دونوں بھائی عقل سے کام لیں، آپس میں سمجھوتا کریں اور کوئی کسی کے حق میں دستبردار ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ بڑا خون خرابہ ہوگا اور نسل در نسل گولیاں چلتی رہیں گی۔ ایک سردار نے کہا، پہلے امجد خان نے منشا پر قبضہ کیا، جو پہلے زمین پر قبضہ کر لیتا ہے وہی زمین کا مالک ہوتا ہے۔ دوسرے سردار نے کہا، اور جو اپنی دانائی سے اور شاذوری سے کوئی زمین چھین لیتا ہے وہ بھی مالک کہلاتا ہے۔ تیسرے سردار نے کہا، اس طرح کبھی فیصلہ نہیں ہو سکے گا، معاملہ صرف ایک عورت کا نہیں سیاست کا بھی ہے۔ امجد خان بندوق، کارتوس، گولہ بارود شمشیر خان کو پہنچاتا ہے، شمشیر خان یہ سامان ہمیں لا کر دیتا ہے، ہمارے لیے دونوں بھائی اہم ہیں۔ امجد خان نے کہا، آئندہ میں تمام اسلحہ براہ راست تم لوگوں کے پاس پہنچاؤں گا، شمشیر خان کو درمیان میں نہیں آنے دوں گا۔ شمشیر خان نے چونک کر ستیلے بھائی کو دیکھا۔ اس علاقے میں جو اقتدار اور برتری اسے حاصل تھی وہ کسی حد تک ستیلے بھائی کی وجہ سے تھی، اسی کے تعاون سے وہ خان اعظم کہلاتا تھا۔ اس نے کہا، امجد خان، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم آپس میں اس مسئلے کو حل کریں گے، میں کل صبح تم سے بات کروں گا۔ تمام قبائلی سردار رات کا کھانا کھا کر رخصت ہو گئے۔ شمشیر خان نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال ایسا طریقہ اختیار کرے گا کہ علاقے میں اپنی عزت بھی رہے اور امجد خان مخالفت بھی نہ کرے، بھائی بھائی سے راضی رہے۔ پھر کوئی مناسب موقع دیکھ کر وہ کسی دوسرے فرنگی ایجنٹ سے رابطہ کرے گا، اس کے ذریعے اسلحہ حاصل کرے گا اور امجد خان کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دے گا۔ اسے راستے سے ہٹانا یوں بھی آسان تھا کہ اس پر پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا۔ پورے چاند کی رات کو وہ عجیب سے وحشت اور جنون میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ قمری تاریخ کا حساب رکھتے ہوئے وہ پورے چاند کی رات سے پہلے فرنگی آقا سے 2 دن کی چھٹی لیا کرتا تھا۔ ایسا نہ کرتا تو پاگل پن کا انکشاف ہونے پر اسے ملازمت سے نکال دیا جاتا۔ شمشیر خان کو اطمینان تھا کہ کسی نئے فرنگی ایجنٹ سے معاملات طے ہوتے ہی وہ امجد خان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ اس نے دوسری صبح ستیلے بھائی سے کہا، اس علاقے میں سرداری کا روب اور دبدبہ ہے تو سب کچھ ہے، ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اپنی برتری اور اقتدار قائم رکھتے ہیں۔ اگر ایک عورت کے لیے جھگڑا کریں گے تو ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جائیں گے، جس عورت کے لیے مریں گے وہ کسی اور سے شادی کر لے گی۔ امجد خان نے کہا، درست کہتے ہو، لیکن وہ میری دیوانی ہے۔ اس کی دیوانگی کا اندازہ یوں کرو کہ وہ تم سے نکاح قبول کر کے بھی راضی نہیں ہے، اور میں نے اس سے نکاح نہیں کیا پھر بھی وہ مجھ سے راضی ہے۔ میں ہر ماہ 2 دنوں کی چھٹی لے کر اس کے پاس رہتا ہوں، مجھ پر دورہ پڑتا ہے تو وہ مجھے سنبھالتی ہے، ہر طرح میری خدمت کرتی ہے۔ میں اتنی حسین و جمیل خدمت گزار عورت کو نہیں چھوڑوں گا۔ شمشیر خان نے کہا، مجھے اب اس عورت کی طلب نہیں رہی، لیکن ساری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ میری عورت ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ دنیا یہ نہیں جانتی کہ وہ تمہاری چیز ہے۔ اگر تم عقل سے کام لو تو دنیا والوں کے سامنے میرے مالکانہ حقوق کا بھرم رہے گا۔ وہ کیسے؟ میں تمہاری منشا کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن وہ دنیا والوں کی نظروں میں میری ملکیت بن کر اسی حویلی میں رہے گی۔ وہ تمہاری امانت رہے گی، لیکن تم دنیا والوں کے سامنے اسے اپنی ملکیت نہیں کہو گے، یہاں کی 4 دیواری میں اس سے عشق کرو گے۔ اس طرح وہ ہمیشہ تمہاری رہے گی اور میرے مالک و مختار ہونے کا بھرم بھی قائم رہے گا۔ فیصلہ ہو گیا۔
منشا نے بھی اس فیصلے کو اس لیے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ امجد خان کے سوا کسی دوسرے سے راضی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس فیصلے کے مطابق اسے شمشیر خان سے نجات مل رہی تھی اور اس کے میکے والوں کی سلامتی کی ضمانت بھی ہو گئی تھی۔ فیصلے پر عمل ہونے لگا۔ 7 ماہ کے بعد منشا نے کافور خان کو جنم دیا۔ دنیا والوں کی نظروں میں وہ خان اعظم شمشیر خان کا بیٹا تھا۔ وہاں کے رواج کے مطابق اس کی پیدائش پر خوب جشن منایا گیا۔ شمشیر خان نے شادی کی رات 1000 ہوائی فائر کیے تھے۔ منشا خانم نے اس کے جواب میں بیٹے کی پیدائش پر 2000 ہوائی فائر کرائے۔ شمشیر خان عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے پھر کبھی شادی نہیں کی۔ اپنی دولت اور جائیداد کا وارث پیدا کرنے کے لیے ایک شریک حیات لازمی تھی، لیکن عورت پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ وہ سوچتا تھا جس سے شادی کرے گا وہ بھی منشا خانم کی طرح نہ جانے کس کی اولاد پیدا کرے گی اور اسے شوہر کے نام کرتی رہے گی۔ یہ بہتر تھا کہ وہ منشا خانم سے دھوکہ نہیں کھا رہا تھا، بھائی کی اولاد کو اپنے نام کر رہا تھا۔ دنیا والے بس نام اور ولدیت دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو تماشے ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ اور 1 برس بعد پاکستان وجود میں آ گیا۔ فرنگی بوریا بستر لپیٹ کر چلے گئے۔ امجد خان اپنا بوریا بستر لپیٹ کر منشا خانم کے پاس حویلی میں آ گیا۔ اس دوران اس نے اچھی طرح فرنگی سیاست سیکھ لی تھی۔ ادھر انگریز ملک سے گئے، ادھر اس نے روسی ایجنٹوں سے دوستی کر لی۔ قبائلی سرداروں کو روسی اسلحہ سپلائی کرنے لگا۔ ہتھیاروں کے سپلائر کی حیثیت سے اپنی ساکھ برقرار رکھی۔ تمام قبائلی سردار بدستور اس کے حمایتی رہے۔ ان حالات میں شمشیر خان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ 4 برس کے بعد منشا خانم نے بیرم خان کو جنم دیا۔ دونوں بھائی اپنی اپنی جگہ 2 بیٹوں کے باپ بن گئے۔ شمشیر خان ان دنوں بہت بیمار تھا۔ اس نے امجد خان کو بلا کر کہا، ہم سب کو اپنا آخری وقت بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہت کی۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کر لو، منشا سے شادی کر لو۔ امجد خان نے کہا، جب تک وہ تمہاری بیوی کہلاتی رہے گی میں اسے شریک حیات نہیں بناؤں گا۔ کیا یہ ناانصافی کم ہے کہ اولاد میری ہوتی ہے اور نام تمہارا ہوتا ہے؟ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اسے بیوی بنانے کے بعد تمہارے نام سے منسوب رکھوں۔ شمشیر خان کو آخری وقت خدا یاد آ رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اپنی غلطی کو سمجھنے کے باوجود وہ اعلان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کافور خان اور بیرم خان کا باپ نہیں ہے۔ یہ بڑے شرم کی بات تھی۔ دنیا والے رہتی دنیا تک اسے بے غیرت کہتے رہتے۔ اس کی بیماری نے طوالت اختیار کر لی۔ پھر اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ اس حملے کے بعد وہ بستر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کی جگہ امجد خان نے سنبھال لی۔ وہ قائم مقام خان اعظم کہلانے لگا۔ مزید 5 برس کے بعد مرجینہ پیدا ہوئی۔ باہر والوں سے کافی عرصے تک یہ بات چھپائی گئی تھی کہ شمشیر خان فالج زدہ ہے، اس لیے مرجینہ کی پیدائش پر کسی نے بات نہیں بنائی۔ لیکن شمشیر خان کی طویل علالت کو زیادہ عرصہ چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر امجد خان نے اس علاقے کی بے تاج بادشاہت سنبھال لی تھی، لہٰذا اس کے بعد مزید اولاد کرنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ شمشیر خان منشا کا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی بیماری نے اسے بدنصیب بنا دیا تھا۔ امجد خان اس سے دور رہنے لگا تھا۔ وہ شکایت کرتی تھی، کیا مجھ سے دل بھر گیا ہے؟ کیا میں 11 برس بوڑھی ہو گئی ہوں؟ وہ جواب دیتا تھا، برادر فالج زدہ ہے، تو میرے بچے پیدا کر کے اسے باپ کا درجہ کیسے دے گی؟ دنیا والے اندھے اور احمق نہیں ہیں۔ بچے پیدا کرنا ضروری نہیں، تم محبت سے وقت گزارنے کے لیے میرے پاس آ سکتے ہو۔ محبت سے وقت گزارتے گزارتے چوتھی غلطی پیدا ہو جائے گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں تمہارے بغیر تنہا رہوں گی؟ تنہائی کا دکھ مٹانے کے لیے 3 بچے کافی ہیں۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مجھ سے بیزار ہو گئے ہو؟ ہاں، بیزار ہو گیا ہوں۔ تمہارے عشق میں الو بن کر زندگی گزار دی۔ اگر کسی سے باقاعدہ شادی کر لیتا تو میرے نام اولاد پیدا ہوتی رہتی۔ یہ میری بدبختی ہے کہ میں کسی کا باپ نہیں کہلاتا ہوں۔ تم باپ کہلا سکتے ہو، اگر تمہارا بھائی مر جائے تو تم اس کی بیوہ یعنی مجھ سے شادی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ سب تمہارے نام سے ہوگی۔ کافور خان، بیرم خان اور مرجینہ بھی سوتیلے نہیں رہیں گے، تمہارے اپنے ہی رہیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں بھائی کو قتل کر دوں؟ وہ میرے حقوق مارتا رہا ہے، میرے بچوں کی ولدیت کو قتل کرتا رہا ہے۔ آج وہ آدھا مر چکا ہے،
آدھا اور مار ڈالو گے تو مجھے، تمہیں اور تمہارے بچوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ بکواس مت کرو، وہ میرا بھائی ہے، ہم سوتیلے ہیں مگر ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ اس کی موت کا خواب نہ دیکھنا اور نہ ہی کوئی سازش کرنا۔ اگر سازشی موت ہوگی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ منشا خانم سمجھ گئی تھی کہ اس کے عاشق کا دل اس سے بھر گیا ہے اور وہ غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ امجد خان نے جب سے خان اعظم کی جگہ سنبھالی تھی تب سے وہ وراثت اور اپنی آئندہ نسل کے متعلق شدت سے سوچنے لگا تھا۔ اسے اولاد کی ضرورت تھی، ایسی اولاد کی جو اسے باپ کہے اور دنیا والوں کو معلوم ہو کہ وہ بچے اسی کا خون ہیں۔ کافور خان، بیرم خان اور مرجینہ خون ہوتے ہوئے بھی پانی تھے۔ منشا خان کی یہ مراد پوری نہیں ہو رہی تھی کہ شمشیر خان کو طبی موت آئے، پھر امجد خان اسے اپنی شریک حیات بنا لے۔ اب اسے شریک حیات بننے سے زیادہ بچوں کے مستقبل کی فکر تھی۔ اگر امجد خان مستقل طور سے خان اعظم بن جاتا اور دوسری شادی کر کے اولاد پیدا کرتا تو وہ اولاد زمین جائیداد کی مالک ہوتی۔ منشا کے تینوں بچے معطل خان اعظم کی اولاد کہلاتے اور تمام زمین اور جائیداد سے محروم ہو جاتے۔ شمشیر خان 10 برس تک بستر سے لگا رہا، آخر اسے موت آ گئی۔ کافور خان 21 برس کا ہو گیا تھا، پشاور سے 10 جماعتیں پڑھ کر آیا تھا۔ وہ دنیا داری کو اور خاص طور سے وراثت کے جھگڑوں کو خوب سمجھنے لگا تھا۔ منشا اسے پشاور کے پتے پر خط لکھا کرتی تھی اور یہ سبق پڑھاتی تھی کہ تعلیم ضروری نہیں، اپنے باپ کے بعد خان اعظم بننے کے گر سیکھ کر آؤ۔ وہ باپ کی وفات پر آیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد امجد خان سے خان اعظم کی ذمہ داریاں واپس لینے کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس رات امجد خان پر پاگل پن کا دورہ پڑا۔ وہ پشاور سے پورے انتظامات کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے دیکھا خان چاچا کے پاگل پن کے وقت ماں اسے سنبھال رہی تھی، اس سے لپٹ رہی تھی، اس کا سر سہلا رہی تھی، اسے سینے سے لگا کر سلا رہی تھی۔ کافور خان کے لیے یہ شرمناک حرکتیں تھیں۔ ان حرکتوں پر اس نے غصہ دکھایا تو ماں نے اسے ساری روداد سنائی کہ کس طرح 2 بھائیوں کے درمیان اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ وہ ایک کی بیاہتا تھی مگر بیوی نہیں تھی، دوسرا اس لیے بیوی نہیں بنا سکتا تھا کہ وہ ایک کے نام سے منسوب ہو چکی تھی اور اس کی بیوی کہلاتی تھی۔ کافور خان کو اپنی ماں کی مظلومیت کا احساس ہوا۔ یوں بھی وہ منشا کو ایک آئیڈیل ماں سمجھتا تھا، پرستش کی حد تک اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ محبت میں فریب کھانے کے باوجود وہ امجد خان کو دیوانہ وار چاہتی ہے، اس لیے اس نے ماں کی غیر موجودگی میں امجد خان کو ایسا انجیکشن لگا دیا جس سے اس کا دماغی توازن اور بگڑ گیا۔ ایک پاگل خان اعظم کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتا تھا۔ کافور خان نے وہ ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس نے ایسی چال چلی کہ کروڑوں روپے کی جائیداد کے لیے خون خرابہ نہیں ہوا۔ اس نے ایک باپ کو دفن کیا، دوسرے باپ کو پاگل بنا کر ایک کمرے میں قید کر دیا۔ اس پاگل قیدی کے پاس صرف ماں بیٹے جاتے تھے۔ اس نے بیرم خان اور مرجینہ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیج دیا تاکہ ان بچوں کو ایک پاگل کے لیے ماں کی دیوانگی کا علم نہ ہو سکے۔ وہ ماں کی لا علمی میں اپنے باپ کو ہر ہفتہ پاگل پن کا انجیکشن لگاتا رہا، جس کے نتیجے میں وہ 1 سال سے زیادہ نہ جی سکا۔ منشا کو کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا پاگل عاشق سازشی موت مارا گیا ہے۔ اس کی یاد میں آنسو بہاتے بہاتے ایک دن وہ بھی چل بسی اور یہ سچائی راز میں ہی رہی کہ وہ تینوں ایک پاگل باپ کے بچے تھے۔ دنیا والے ان تینوں کو ولد شمشیر خان ہی کہتے آ رہے تھے۔ میں کافور خان کے دماغ میں تھا، وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے علم نجوم کی صداقت معلوم کرنے کے لیے وہ مجھ سے اپنے ماضی کے حالات پوچھ رہا تھا۔ اگر میں علم نجوم کے حوالے سے یہ سچ کہہ دیتا کہ وہ اور اس کے بھائی بہن ناجائز اولاد ہیں تو وہ اپنی توہین برداشت نہ کرتا، میری جان کا دشمن بن جاتا۔ یہ کبھی نہ چاہتا کہ میں اس حویلی سے زندہ واپس جا کر اس کی پیدائش کا بھید کھول دوں، اس لیے میں نے اسے خود ہی پچھلی زندگی کے سچے اور کڑوے واقعات یاد کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جب اس نے ابتدا سے آخر تک سب کچھ یاد کر لیا تو میں نے اس کے دماغ کو ڈھیل دی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے میں نے مخاطب نہیں کیا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ ہاں درست کہتے ہو، کیا اپنے علم سے میری پریشانی بتا سکتے ہو؟ میں پریشانی بھی بتا سکتا ہوں اور اس کا علاج بھی۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ میں اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھنے لگا۔ ہاتھ بہت مضبوط تھا
فولادی شکنجا لگتا تھا۔ آخر ایک سنگ دل قاتل کا ہاتھ تھا۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ کچھ عجیب سے حالات پیش آ رہے ہیں۔ تم دماغی طور پر غافل ہو جاتے ہو، کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو، پھر جب ہوش میں آتے ہو تو تمہیں یاد نہیں رہتا کہ غفلت میں کیا کرتے رہے ہو۔ وہ حیرانی سے بولا، آفرین ہے تم پر اور تمہارے علم پر، تم بالکل سچی باتیں بتا رہے ہو۔ خدا کے واسطے یہ بتاؤ کہ کیا یہ بیماری ہے؟ یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں۔ میرا علم کہتا ہے کہ یہ پاگل باپ کا لہو بول رہا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے انجان بن کر کہا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ باپ کے خون کا اثر صرف تم پر کیوں ہوا ہے؟ تمہارے دوسرے بھائی بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہے شاید۔ وہ بولا، تم سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ ابھی تم مرجینہ کی قسمت کا حال بتانے جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا اس پر بھی کچھ ایسا ہی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے۔ شاید میرا بھائی بیرم خان ابھی محفوظ ہے۔ تمہارا بھائی بیرم خان کہاں ہے؟ وہ علاقہ غیر میں ہے۔ تم یہ بتاؤ، یہ پاگل پن کا دورہ پڑتا رہے گا یا کسی علاج یا طریقے سے ختم ہو جائے گا؟ تم مستقبل کی بات پوچھ رہے ہو۔ میں نے تمہیں ماضی کے حالات بتا کر اپنے علم کی سچائی ثابت کر دی، اور تم سے کہہ چکا ہوں کہ قسمت کا حال بتانے سے پہلے 25,000 پاؤنڈ یعنی پاکستانی 10 لاکھ روپے لیتا ہوں۔ یہ بہت ہے، مگر میں دوں گا۔ مگر میں نہیں لوں گا، تم سے کچھ اور مانگوں گا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ نور زمان کی بہن گل جانا کو آج ہی اس کی ماں اور بھائی کے پاس پہنچا دو اور انہیں آزادی سے زندگی گزارنے دو۔ وہ تعجب سے بولا، تم اس معمولی دہقان کے لیے 10 لاکھ کا معاوضہ چھوڑ دو گے؟ اسے اتنی زیادہ دلچسپی کیوں ہے؟ مجھے غریبوں کو عزت دے کر اور جینے کے تمام حقوق دلا کر روحانی مسرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ میرا بھائی گل جانا پر عاشق ہو گیا ہے، اس کے جوان ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں اپنے بھائی کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ تم کچھ اور مانگ لو۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کی عزت و آبرو بچانے کے لیے 10 لاکھ روپے مانگنے سے انکار کر دیا، اور ایسا تمہاری بھلائی کے لیے بھی کیا۔ اس میں میری بھلائی کیا ہے؟ سفر کے دوران نور زمان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ہاتھ کی لکیریں بھی دیکھیں، اس کی قسمت کا حال معلوم کیا۔ پتہ چلا اس کی بدقسمتی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی آزادی اور خوشحالی کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس پر برا وقت آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ درست ہے۔ میں نے ماں بیٹے کو کتوں سے نچوانا چاہا، مگر کتے مارے گئے اور ماں بیٹے آزاد ہو گئے۔ میں نے اپنے دستے راست کو حکم دیا تھا کہ وہ نور زمان کو ٹھوکر مارے، لیکن وہ ٹھوکر میرے منہ پر پڑی۔ اس نجومی کی ایک ایک بات درست ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ چونک کر بولا، میں تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ تم سچی پیشین گوئی کرتے ہو۔ میں اپنے بھائی کی ہر ضد پوری کرتا ہوں، لیکن گل جانا کو حاصل کرنے کی ضد سے باز رکھوں گا۔ تم یہ بتاؤ، ہم پر جو باپ کے خون کا اثر ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ میرے ایک مشورے پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑے گا۔ میں عمل کروں گا، جلدی مشورہ دو۔ پہلے بیرم خان کو فون کرو، اس سے 2 باتیں کہو۔ ایک یہ کہ وہ گل جانا کو ابھی وہاں سے لے کر روانہ ہو جائے اور یہاں پہنچے۔ دوسرا یہ کہ تم تینوں بھائی بہن آج سے بلکہ ابھی سے لوہے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اس مشورے پر عمل کرتے رہو گے تو پاگل باپ کا خون اثر انداز نہیں ہوا کرے گا۔ وہ فوراً ہی ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا، بس اتنی سی احتیاط کرنے سے ہم محفوظ رہیں گے؟ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے۔ کوئی دوسرا یہ مشورہ دیتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا، مگر تم زبردست ہو۔ دوسری طرف رابطہ قائم ہوا۔ اس نے کہا، میں خان اعظم بول رہا ہوں، چھوٹے خان کو بلاؤ۔ وہ انتظار کرنے لگا، پھر بولا، ہیلو چھوٹے خان، میری جان خیریت سے ہو؟ بیرم خان نے جواب دیا، برادر کی محبت ہے، خدا کا کرم ہے اور میں خیریت سے ہوں۔ حکم کرو برادر، تم گل جانا کو لے کر ابھی میرے پاس آؤ۔ کوئی پریشانی ہے برادر؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے حکم پر عمل کرو اور ابھی اسی وقت سے لوہے کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ میرا حکم سن کر تم حیران ہو رہے ہوگے، لیکن آؤ گے یہاں پر تو حیرانی دور کر دوں گا۔ گل جانا کو عزت اور حفاظت سے لاؤ۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں کیسے آؤں؟ ہماری گاڑیاں تو لوہے کی ہیں۔ کافور خان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے پوچھا، چھوٹے خان کی پجارو لوہے کی ہے، کیا وہ لوہے پر بیٹھ کر آ سکتا ہے؟ اسے کہو گل جانا کو گاڑی پر بٹھائے اور خود گھوڑے پر آئے اور گھوڑے کی زین سے لوہے کی رکاب ہٹا دے۔
उसने भाई को ये मशवरा देकर रिसीवर रख दिया। फिर कहा, मैं तुम्हारे मशवरे को बहुत मामूली और काबिल अमल समझ रहा था, मगर ये तो बहुत मुश्किल है। हम किसी किस्म का असलहा नहीं पकड़ सकेंगे, किसी गन के ट्रिगर पर उंगली भी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि वो सब तो लोहे के होते हैं। हथियार ना पकड़ने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी दुश्मन के सामने निहत्ते रहेंगे। खाने आज़म, हम खुद अपने दुश्मन होते हैं और अपने लिए दुश्मन पैदा करते हैं। मैं पेशीन गोई करता हूं कि जब तक हथियारों से दूर रहोगे, दुश्मन भी तुमसे दूर रहेंगे। मेरी तदबीर आजमा कर देखो, तुम दोनों भाइयों और बहन पर कभी पागलपन का दौरा नहीं पड़ेगा। ब्रादर अरसलान, खुदा की कसम, तुम्हारी हर बात अब हमारे लिए पत्थर की लकीर बन गई है। हम तुम्हारे मशवरे पर अमल करते रहेंगे। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, खाने आज़म, मैंने अभी तक तुम्हारे घर की रोटी नहीं खाई है। वो उछलकर खड़ा हो गया, एकदम से शर्मिंदा होकर बोला, मैं बहुत नादिम हूँ। अभी ये खाने आज़म अपने हाथों से खाना लाकर तुम्हें खिलाएगा। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो चला गया। उसके जाते ही मैंने मर्जीना के दिमाग में झांक कर देखा। उसे दोपहर को खाने के बाद सोने की आदत थी। आज उसने इरादा किया था कि जागती रहेगी और मुझसे अपनी किस्मत का हाल मालूम करेगी, लेकिन वो इरादा करने के बावजूद सो गई थी। मैं उसके अंदर रहकर मज़ीद चोर ख्यालात पढ़ना चाहता था। ऐसे ही वक्त मालूम हुआ कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला बोल रहा है। जब मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वो कह रहा था, मैं जा रहा हूँ, तुम नींद से बेदार होने के बाद भूल जाओगी कि मैं तुम्हारे दिमाग में आता हूँ। इसके बाद खामोशी छा गई। वो शायद चला गया था। मर्जीना गहरी नींद में थी। मुझे पहले ही शुबा था कि वो किसी की मामूला और ताबेदार है। उसका आमिल नहीं चाहता था कि वो किसी से शादी करे, इसलिए उसने शादी की रात उसका दुल्हा बनकर आने वालों को कत्ल करा दिया था। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ने के बावजूद उस टेलीपैथी जानने वाले का सुराग नहीं लगा सका था, क्योंकि उसने तनवीमी अमल के ज़रिए अपने मुतल्लिक हासिल होने वाली मालूमात को दिमाग से मिटा दिया था। अब मर्जीना के दिमाग में उसकी आवाज़ और लहजा सुनते ही मैं उसे पहचान गया था। कारीन को याद होगा जिन दिनों मरीना के कारनामे उरूज पर थे और वो अपने ही मुल्क अमेरिका के ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट से ख्याल ख्वानी के ज़रिए टकरा रही थी। ऐसे वक्त उसने ब्लैक सीक्रेट के 3 ख्याल ख्वानी करने वाले रॉकी, जेरी हॉक और बारबरा निक्सन को ट्रैप किया था। उन्हें तारीख कैद खाने में पहुंचाया था। मैंने उन तीनों को तारीख कैद खाने से निकाल कर अपने कब्जे में रखा था। हमने कई ख्याल ख्वानी करने वालों को मरीना के हवाले किया था ताकि वो हम पर एतमाद करे और हमारी हो जाए। मेरा इरादा था कि ख्याल ख्वानी करने वाले रॉकी, जेरी हॉक और बारबरा निक्सन को भी उसके हवाले करूंगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। मरीना हमारी ना हो सकी, इसलिए हमने उन तीनों को फ्रांस पहुंचा दिया था। वो तीनों मेरे मामूल और ताबेदार थे। मैंने फ्रांस के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ से कह दिया था कि तीनों को घूमने फिरने की महदूद आज़ादी दी जाए और उन्हें हमेशा निगरानी में रखा जाए। मैं महीने में 1 बार उन पर तनवीमी अमल किया करता था। वो बदस्तूर मेरे मामूल और ताबेदार थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो किसी के ज़ेर असर हैं। उन तीनों में रॉकी पारा सख्त था, सुकून से एक जगह नहीं रहता था। उसे एक ही जगह रखा जाए तो वो बेजार हो जाता था। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की निगरानी में ना रह सका। टेलीपैथी के ज़रिए उनके दिमागों से खेलता हुआ फरार हो गया। फिर मेकअप के ज़रिए चेहरा बदलकर पेरिस में आज़ादी से घूमने लगा। वो कई बार लंदन गया। वहाँ उसने मर्जीना को देखा था और पहली नज़र में उस पर मर मिटा था। उसने मर्जीना से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि वो स्याफाम नीग्रो था और इतना मोहतात रहता था कि सरेआम ख्याल ख्वानी नहीं करता था। ये अंदेशा था कि ख्याल ख्वानी करते हुए कभी बदकिस्मती से दुश्मनों की नज़रों में ना आ जाए। उसने रात के वक्त अपनी रिहाइश गाह में बैठकर ख्याल ख्वानी की। मर्जीना की सोच में कहा, मैंने उस नीग्रो का दिल तोड़ दिया है। क्या हुआ अगर वो नीग्रो है मगर मोहब्बत करने वाला है? मर्जीना की सोच ने हकारत से कहा, लानत है ऐसे काले की मोहब्बत पर। स्याह रंग को देखकर उबकाई सी आती है। मैं उसे देखना भी गवारा नहीं करूंगी। रॉकी को अपनी तौहीन का एहसास हुआ। वो समझ गया कि हसीना मगरूर और बदमिजाज है। अब तक किसी काले को तो क्या, गोरे को भी मुंह नहीं लगाया है, लेकिन जल्द ही एक खूबरू जवान से शादी करने वाली है। उसने मर्जीना पर तनवीमी अमल किया। उसके दिमाग में ये नक्श किया कि वो कभी किसी के साथ सुहाग रात नहीं गुजारेगी।
پہلی رات جو دلہا اس کے کمرے میں آئے گا اور اسے ہاتھ لگائے گا تو وہ جنون میں مبتلا ہو کر اسے قتل کرے گی، پھر ہوش میں آنے کے بعد قتل کے واقعے کو بھول جایا کرے گی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ شکست تسلیم کر کے راکی کی سیاہ آغوش میں آنے پر راضی نہیں ہوگی۔ یہ تمام باتیں میں نے راکی کے دماغ میں جا کر معلوم کی تھیں۔ چونکہ وہ میرا معمول تھا اس لیے میری سوچ کی لہروں کو اس نے محسوس نہیں کیا۔ میں اس معاملے میں اس سے نمٹنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔